میرا خیال ہے کہ جیل برو تحریک جو ہے وہ اچھا فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جمہوریت میں جیل برو تحریک نہیں ہوا کرتی. جب جیل برو تحریک جو ہوتی تھی، جب قیام پاکستان کے وقت جب جدوجہد کی جا رہی تھی انگریزوں کے خلاف، اس وقت کانگریس میں ایک بہت بڑی جیل برو تحریک ہوئی تھی، سول نافرمانی ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہم نے دوسری مثال دیکھی ہے وہ 1983 میں ایم آر ڈی کی جو تحریک تھی، جو کہ اگست 1983 میں شروع ہوئی تھی. اس میں ایم آر ڈی میں تمام یہ میجر پولیٹیکل پارٹیز تھی، پاکستان پیپلز پارٹی، اس میں اے این پی تھی، جمعیت علماء اسلام تھی، اور بہت ساری پارٹیز تھیں. تو انہوں نے پھر چونکہ اس وقت مارشل لاء تھا، تو اس وقت کسی بھی حکومت کے خلاف صرف نعرہ لگانا مارشل لاء کے اگینسٹ وہ بھی جرم تھا، جس پہ 13/33 ملٹری لاز ریگولیشنز لگتے تھے MLR. تو اس پہ پھر وہ بڑی بھرپور تحریک چلی پورے پاکستان میں. تو وہ روزانہ بڑے بڑے شہروں میں کسی امپورٹنٹ چوک میں وہ گرفتاری کا اعلان کرتے تھے، اس کو پولیس کارڈن کر لیتی تھی ایجنسیز. پھر بھی اس میں سے کچھ جالے نکلتے تھے، وہ حکومت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے سامنے آ جاتے تھے اور گرفتار کیا گیا. پھر ان کا ٹرائل ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں خود مارچ 1983 میں اسٹوڈنٹس کی ایک تحریک میں میں اور میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی زیر حراست تھے. ہمیں بھی ملٹری کورٹ نے 1 سال قید اور 10 کوڑوں کی سزائیں دی ہوئی تھی. تو ہمارے سامنے پھر اگست میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے MRD کے ورکرز کا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک مثال رقم کی ہے، تاریخ رقم کی ہے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب ان کا ٹرائل جیل میں شروع ہوا، جیل کے اندر ایک ملٹری کورٹ آتی تھی، وہ بیٹھتی تھی، جس کی سربراہی ایک سرونگ میجر کرتے تھے. تو ایک راجہ خسرو تھے، پیپلز پارٹی ٹیکسلا کے صدر تھے. ان کا جب ٹرائل شروع ہوا تو وہ ویسے سگریٹ نوشی نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس جو بھی کورٹ تھی اس کے اندر آ کے انہوں نے سگریٹ سلگا لیا، جس پہ میجر صاحب نے اس کو بڑا متون کیا. تو انہوں نے کہا یہ عدالت ہے اور آپ عدالت کی توہین کر رہے ہیں. وہ باہر نکلے، انہوں نے بورڈ پڑھا اور واپس آ کے کہا کہ یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے ماہر عمر دراز ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل، تو یہ تو ماہر عمر دراز کا کمرہ ہے، جیل کہاں سے آ گئی. خیر کافی مباحثے کے بعد پھر وہ فرد جرم جب انہوں نے پڑھی تو انہوں نے کہا کہ فرد جرم تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں. میں نے تو اب میں وہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو ضیاء الحق کے بارے میں، ڈکٹیٹر کے بارے میں یہ نعرہ لگایا تھا. جب تک آپ یہ اس میں شامل نہیں کریں گے میں فرد جرم میں اس کا بائیک آؤٹ کروں گا. تو وہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھے میجر صاحب، انہوں نے باقاعدہ اس میں وہ لفظ لکھے اور پھر راجہ خسرو نے کہا کہ آپ اب اس کو بلند آواز میں پڑھیں، مجھ پہ فرد جرم عائد کریں. انہوں نے وہ لفظ ادا کیے. انہوں نے راجہ خسرو نے کہا کہ میرا جو مقصد تھا آپ کے منہ سے یہی سننا چاہتا تھا، آپ مزید کارروائی نہ کریں، میں اقبال جرم کرتا ہوں. آپ نے دراز میں جو میرے خلاف پہلے سے ایک لکھا ہوا فیصلہ 1 سال قید 10 کوڑے وہ مجھے ابھی سنا دیں. تو یہ تحریکیں جو تھیں وہ اس طرح کی تحریکیں تھیں. ابھی تحریک کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو عمران خان صاحب کی ہے، جو لوگ گرفتاریاں دے رہے ہیں، کیا انہیں کانسیکوینسز کا پتہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کی تحریک کا اعلان کرتے ہیں تو پھر اس کو کانسیکوینسز کے لیے تیار ہو جائیں. پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی جب پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھ لیا جائے گا، تو جب پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھتے ہیں تو پھر جو ڈیٹیننگ اتھارٹی ہے وہ تعین یہ بھی کرتی ہے کہ ان کو کہاں رکھنا ہے، کہاں ڈیٹین کرنا ہے. ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی. 15 دن کے اندر اندر ان کو کاز آف جو وجہ ہے ڈیٹینشن کی وہ بتائی جاتی ہے. پھر وہ ایک مہینہ جو ہے وہ 3 مہینے تک 90 دن تک اسٹریچ ہو سکتا ہے. اس کے بعد بھی اگر وہ بڑھانا چاہیں تو پھر ریویو بورڈ. لیکن اگر اس کو آپ چیلنج کریں گے کسی بھی ہائی کورٹ میں اس ڈیٹینشن کو، تو وہ آپ کیا جواز دیں گے کہ آپ نے تو خود والنٹیرلی جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے اریسٹ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عجیب صورتحال ہے. تو یہ جو بھی فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ عجلت میں کیا گیا، یہ کوئی اتنا مناسب فیصلہ نہیں ہے.